ویلکم ٹو اسٹوری اسٹیشن۔ دوستوں آج ہم بات کریں گے کینی ویچ کی گمشدگی کے بارے میں اور ان کے ساتھ کیا ہوا۔ 47 سالہ کینی ویچ ایک تجربے کار سولو ہائیکر تھے اور انہوں نے اپنا زیادہ تر فارغ وقت نویڈا اور کیلیفورنیا میں موہاوی اور گریٹ بیسن ریگستانوں کی سیر میں گزارا۔ ان میں سے زیادہ تر دوروں میں وہ اکیلے جاتے تھے، کئی دنوں تک کیمپ لگاتے تھے، کم سے کم سامان کے ساتھ اور جی پی ایس، کمپس یا نقشے کے بغیر جاتے تھے۔ بعض موقعوں پر ان کے ساتھ ان کی فرینڈ بھی موجود تھیں۔ امریکی ریگستانوں میں پیدل سفر کرنے والے بہت سے ساتھی ضروری تیاری اور ساز و سامان کے بغیر ان کے سفر کو لاپرواہی قرار دیتے تھے۔ کینی ریگستانوں میں پیدل سفر کرنے کے لیے نئے نہیں تھے اور انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے موہاوی ڈیزرٹ کے علاقے میں بڑے پیمانے پر پیدل سفر کیا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے تجربے کی تفصیل بتاتے ہوئے ویڈیو ایریا 51 پر متعدد یوٹیوب پر تبصرے بھی کیے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں اکیلا پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھتا ہوں کہ زیادہ تر لوگ جانے کی ہمت نہیں کرتے۔ میں گنتی سے کئی زیادہ غاروں میں رہا ہوں۔ میں تفریح کے لیے ریٹل سانپوں کے ساتھ کھیلتا ہوں، لیکن یہ ایک خاص غار کسی بھی چیز سے بالا تر تھا جس کا میں نے کبھی سامنا نہیں کیا تھا۔ ایک اور تبصرے میں انہوں نے مزید کہا کہ میں 20 سال سے اس طرح کا کام کر رہا ہوں۔ میں وہاں جاتا ہوں جہاں کوئی نہیں جاتا اور میں کبھی کسی کو اپنے ساتھ نہیں لے جاتا۔ مجھے ہر شکل اور سائز کی کھوپڑیاں ملتی ہیں اور کبھی کبھار مجھے واقعی پرانے جانوروں کے جال ملتے ہیں۔ میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھتا ہوں اور ستاروں کے نیچے چوٹیوں پر سوتا ہوں۔ کبھی کبھی مجھے اپنے آپ کو اس سے نکالنے کے لیے 2 ہیکل چٹانوں پر چڑھنا پڑتا ہے۔ میں تھکا ہوا ہوں اور میرا کام تقریباً ہمیشہ میرے جانے کے مقابلے میں بھاری ہوتا ہے۔ مجھے صرف ایک بار ہیلی کاپٹر کے ذریعے بچایا گیا اور میرے پاس صرف 1 کپ پانی بچا تھا تاکہ مجھے اپنے ٹرک میں 20 میل واپس لایا جا سکے۔ اس لیے میرا سیفٹی ریکارڈ بہت اچھا ہے۔ جون 2014 میں انہوں نے سن آف این ایریا 51 ٹیکنیشین نامی ایک ویڈیو پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ایک طویل فاصلے کا پیدل سفر کرنے والا ہوں۔ ایک دفعہ نیلس ایئر فورس بیس سے باہر جاتے ہوئے مجھے ایک پوشیدہ غار ملا۔ غار چھپا ہوا تھا۔ غار کے داخلی دروازے کو ایک بہترین کیپٹل ایم کی شکل دی گئی تھی۔ میں ہمیشہ ہر غار میں داخل ہوتا ہوں جو مجھے ملتا ہے، لیکن جیسے ہی میں نے اس خاص غار میں داخل ہونا شروع کیا میرا پورا جسم کانپنے لگا۔ میں غار کے داخلی دروازے کے جتنا قریب پہنچا اتنا ہی زیادہ کانپنے لگا۔ اچانک میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا اور وہاں سے باہر نکل گیا۔ یہ میرے ساتھ ہونے والے سب سے عجیب و غریب چیزوں میں سے ایک تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ کینی غار کی تلاش کے دوران غائب ہو گئے تھے۔ یوٹیوب تبصرے میں کینی جس غار کا حوالہ دے رہے تھے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا گیا تھا کہ وہ شیپ ماؤنٹینز لاس ویگس کے شمال نیلس ایئر فورس بیس سے تقریباً 7 میل دور ہے۔ وارننگز کے باوجود وہ دوبارہ صحرا میں واپس آئے، لیکن اس بار اپنی راڈگر گن 9mm کے ساتھ واپس آئے اور انہوں نے 18 اکتوبر 2014 کو ایم کیو کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ایک یوٹیوب ویڈیو پوسٹ کی جسے ایم کیو ہائی کا نام دیا گیا تھا۔ انہوں نے اپنی گاڑی جو میں کینین میں پارک کی اور ممکنہ طور پر کارک سکرو کینین اور گیس پیک کے آس پاس کی وادی جیسے علاقوں کا رخ کیا۔ حالانکہ اس بار وہ اس بات کا پتہ لگانے میں ناکام رہے۔ اس کے نتیجے میں یوٹیوب پر مزید منفی تبصرے ہوئے کہ وہ جھوٹے ہیں اور غار کبھی موجود ہی نہیں تھا۔ آئیے اب ہم آپ کو ان کی غار میں واپسی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس کے بعد کینی نے یوٹیوبرز کو بتایا کہ وہ افسانوی ایم کیو کو تلاش کرنے کے لیے اس علاقے کے تیسرے دورے پر جا رہے ہیں اور دوسروں کو بھی ان کے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی، لیکن کسی نے بھی ان کے ساتھ جانے کی پیشکش قبول نہیں کی۔ 10 نومبر 2014 کو کینی نے اپنی فرینڈ شیرین پلگرم کو بتایا کہ وہ اکیلے سفر پر غار کو تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی فرینڈ کو بھی اپنے ساتھ جانے سے منع کر دیا۔
کینی لی ویچ ایم کیو کو دوبارہ دریافت کرنے کے لیے روانہ ہوئے، جیسا کہ یہ ایم کی شکل میں تھا جیسے انہوں نے چند ماہ پہلے صحرا کی سیر پر پایا تھا۔ یہ غار لاس ویگس میں شمال میں اور ایریا 51 کے جنوب میں شیپ ماؤنٹینز میں تھا۔ ایک آن لائن فورم پر ایک پوسٹر کے ذریعے غار کو تلاش کرنے کے لیے واپس نہ جانے کی وارننگز کے باوجود وہ پراسرار جگہ کو تلاش کرنے کی کوششیں کرنے کے لیے اپنے تیسرے سفر پر روانہ ہوئے۔ کینی بنیادی طور پر ان جگہوں پر اکیلے جاتے تھے اور اپنے ساتھ کم سے کم سامان لے جاتے تھے۔ جب وہ تیسری بار پراسرار غار میں گئے تو انہوں نے عجیب و غریب احساسات کا تجربہ کیا۔ ویڈیو پر اپنا تبصرہ پوسٹ کرنے کے بعد جو اب نظر نہیں آ رہا ہے، کینی کو مختلف جوابات سے حوصلہ ملا، جس نے انہیں دوبارہ غار کا پتہ لگانے اور اسے ویڈیو پر ریکارڈ کرنے کی کوششیں کی۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اسے فلمایا، لیکن وہ دوبارہ غار کو تلاش کرنے میں ناکام رہے۔ مہینوں بعد جب وہ تیسری بار غار کی تلاش میں نکلے تو وہ کبھی واپس نہیں آئے۔ جب وہ گھر واپس نہیں آئے تو ان کی فرینڈ نے ان کے لاپتہ ہونے کی رپورٹ درج کرائی اور ایک سرچ پارٹی بھیجی گئی۔ ان کا موبائل فون ایک پرانی بارودی سرنگ کے دروازے کے قریب لاوارث پایا گیا تھا۔ کینی کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ کینی کی فرینڈ شیرین نے گمشدگی کی اطلاع ملنے کے بعد ان کی کافی تلاش شروع کی۔ ریڈ راک سرچ اینڈ ریسکیو کمانڈر ڈیو کمنگز نے لاس ویگس میں نیوز 3 کو بتایا۔ شیرین کی گمشدگی کی شکایت درج کرانے کے بعد پولیس نے 30 سرچرز اور ایک ہیلی کاپٹر لے کر تلاش شروع کی۔ سرچ پارٹی کو کان کے شیفٹ کے قریب سیل فون اور ان کا بیگ ملا، جبکہ ان کی چیزوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ شیرین کا خیال تھا کہ کینی نے اسے ٹریک ہونے سے روکنے کے لیے سیل کو مائن شیفٹ میں چھوڑ دیا ہوگا۔ اس طرح کینی ویچ کی گاڑی بھی مائن شیفٹ سے 4 گھنٹے کی دوری پر کھڑی پائی گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مائن شیفٹ سے نیچے ہیں، لیکن ہم نے جہاں تک ممکن ہوا انہیں ٹریک کرنے کی کوشش کی۔ ہم اپنے دیگر عملے کو تلاش کے علاقے سے لے کر اندر آ رہے تھے۔ ان کا موبائل فون 22 نومبر 2014 کو ملا تھا۔ کینی ویچ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ یہ عجیب بات تھی کہ کینی نے رات بھر کیمپنگ کے آلات کے بغیر ایک اور دن کی پیدل سفر کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ان کے پچھلے دورے مشکل ہیں اور 10 گھنٹے کا سفر طویل ہو سکتا ہے، لیکن کینی کو پہلے صحرا میں لاپرواہی کے لیے جانا جاتا تھا۔ اگر وہ واقعی سے دوبارہ تلاش کرتے تو ان کے پاس ایم کیو کی تلاش کرنے کے لیے بہت کم وقت ہوتا اگر وہ اسے دوبارہ مل جاتا۔ انہوں نے اپنا ویڈیو کیمرہ بھی پیچھے چھوڑ دیا جو انہوں نے اپنی پچھلی ایم کیو یوٹیوب ویڈیو کے لیے استعمال کیا تھا، لیکن ایک دوسرا کیمرہ اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ کینی کی فرینڈ شیرین پلگرم نے ایک پیغام دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں وہ فرینڈ ہوں جس کے بارے میں کینی نے ویڈیو میں بات کی تھی۔ بہت ساری پوسٹ ہیں، مجھے اس وقت تک کوئی اندازہ نہیں تھا جب تک کہ ایک دوست نے مجھے نہیں بتایا۔ بہت سے لوگ حیران ہیں کہ کیا ہوا اور مختلف چیزوں کا اندازہ لگا رہے ہیں۔ کینی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کے آس پاس کے دکھ کے بارے میں آپ کو دل سے محسوس ہوتا ہے۔ شیرین نے کہا کہ وہ ابھی تک نہیں ملا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید کئی مہینوں تک نہیں ملے گا۔ میں جو کچھ جانتی ہوں اور جو کچھ ہوا اس کے بارے میں جو کچھ محسوس کرتی ہوں اس کا اشتراک کرنا چاہتی ہوں تاکہ آپ اپنی زندگیوں میں کچھ بندش اور سمجھ لا سکیں۔ کینی کو صحرا میں پیدل سفر کرنا بہت پسند تھا، یہ ان کا بہت ہی پسندیدہ کام تھا۔ ہم نے پورے نیواڈا ڈیزرٹ میں ایک ساتھ سفر کیا اور کیمپ لگایا۔ کبھی کبھی ہم نے 9 گھنٹے کا بھی سفر طے کیا۔ ہمیں مائننگ ٹاؤنز کے بہت سے ترک شدہ قصبے ملے جنہیں عام طور پر گھوسٹ ٹاؤن کہا جاتا ہے۔ ہم نے بہت سے غاروں اور مائن شیفٹس کی کھوج کی۔ ہم ہمیشہ محتاط رہتے تھے ہم ان کی تلاش کیسے کرتے ہیں، لیکن کینی مجھ سے تھوڑے زیادہ بہادر تھے۔ ہم سانپوں سے محفوظ رہنے کے لیے اور دھوپ سے بچنے کے لیے خاص لباس پہنتے تھے، چلنے کے لیے چھڑیوں کا استعمال کرتے تھے، پیدل چلنے کے اوقات کے لیے ہم کافی، پانی اور کھانا لاتے تھے، اور گاڑی میں ہم اضافی کھانا اور پانی بھی رکھتے تھے۔ جب کینی غائب ہوئے تو میری کال کے چند دنوں بعد ہی ان کی تلاش شروع کر دی گئی اور کینی یا ان کی کیمپنگ کی کسی بھی چیز کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے اسے پیچھے چھوڑ دیا
تاکہ اس میں موجود GPS سے انہیں ٹریک نہ کیا جا سکے۔ وہ اس اکیلے سفر پر اپنا ویڈیو کیمرہ بھی ساتھ لے کر نہیں گئے تھے۔ انہوں نے اس کیمرے کو گھر میں چھوڑ دیا تھا، لہٰذا ان کا کسی بھی فلم کی شوٹنگ کا کوئی ارادہ نہیں لگتا تھا۔ کینی اب کہاں ہیں؟ شیرین نے کہا کہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ کینی کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے خودکشی کی ہے۔ وہ کئی سالوں تک ڈپریشن کا شکار رہے، نہ تو وہ کوئی دوائی لیتے تھے نہ ڈاکٹر کو دکھاتے تھے۔ ان کے غائب ہونے سے 1 سال پہلے ہی انہوں نے نوکری چھوڑ دی تھی۔ ایک اور امکان یہ ہے کہ کینی نے جان بوجھ کر خودکشی کی۔ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے بظاہر اپنا فون چھوڑ دیا ہے، جو اس بات کی حمایت کرتا ہے کیونکہ یہ اسے ٹریک کرنے سے روک دے گا۔ ان کے لاپتہ ہونے سے پہلے اور جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ کبھی خودکشی کریں گے تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو وہ اسے کبھی نہیں ڈھونڈ پائیں گے۔ شوقیوں متلاشیوں کی طرف سے کئی تلاشوں کے باوجود اسے اس کے بعد سے نہیں دیکھا گیا۔ سرکاری اہلکاروں کو صرف ان کا موبائل فون بارودی سرنگ کے داخلی دروازے کے قریب ملا۔ دوستو، کینی کے ساتھ کیا ہوا جسے اسنیک بٹ MG کے نام سے بھی جانا جاتا ہے؟ کیا وہ بارودی سرنگ سے نیچے گر گئے تھے؟ کیا انہیں فوج نے پکڑ لیا تھا؟ کیا انہوں نے خودکشی کی تھی؟ کینی تقریباً 7 سال سے لاپتہ ہیں۔ کیا وہ زندہ ہیں یا مر چکے ہیں؟ وہ کہاں ہیں؟ یہ اب بھی ایک معمہ ہے۔ ان تمام سوالات کا جواب آج تک نہیں ملا۔ دوستو، کینی ویچ کی لاش کبھی نہیں ملی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ اسٹیشن پہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔